بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصاص تفسیر۔ سورہ قصاص جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پر جب یہ وحی نازل ہوئی تھی سورہ قصاص کی، تو یہ وہ سورہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ دراصل زندگی میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا انسان کرتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اگر بظاہری طور پہ یا ظاہری طور پہ ایسا لگے کہ حالات و واقعات آپ کے جو اپیرنٹ جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول، اس سے بہت زیادہ باہر ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہرگز یہ چیز جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ انٹائرلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یا پھر ایسا کہ جیسے کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا۔ اور کیونکہ سورہ قصاص کے اندر جو بہت ایک اہم چیز ہے کہ سورہ قصاص میں دراصل بہت سے اہم پیغامات جو ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گئے تھے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ان کی طرف جو کفار مکہ ہیں، ان کا جو خوفناک ترین جو لشکر تھا وہ ان کی طرف جو ہے وہ آ پڑا تھا، کیونکہ جب ایک نئی ایک چیز جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہوتی ہے، تو نئی چیز کا مطلب یہ کہ جیسے کہ اگر ہم آج کل بات کریں کہ آپ کے پاس ایک ٹرسٹ وردی ایک بندہ آتا ہے، تو بندے کا مطلب ہے کہ جسٹ یہ آف دا ریکارڈ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرسٹ وردی ایک پرسن آتا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے زندگی میں اتنے دھوکے کھائے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک دم سے کسی بھی ایک نئے اچھے انسان پہ جو کہ واقعی ایک اچھا انسان ہوتا ہے، آپ کا اس کے اوپر اعتماد اتنا جلدی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے زندگی جو دنیا کی ہے وہ محض قرآن میں بھی ہے کہ دیکھیں وہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ تو جو قرآن ہی بات بتا رہا ہے کہ یہ وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی لائف میں اکثر یہ فیل ہوتا ہوگا کہ اسٹل ان یور سرکل یو ہیو سچ گڈ فرینڈس whom you can rely upon, you have a lot of good people جن کے اوپر آپ رلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹائرلی دنیا کا نظام اگر بالکل ہی تھوڑا سا ایسے ہوتا کہ جیسے دھوکہ ہے، اب دھوکے سے مراد یہی ہے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک اچھا انسان بھی شاید آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی اس کے اندر ہی آتی ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ دھوکے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کر جائے تو وہ چیز آپ کو کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو ڈچ کرانا یا کچھ اس طرح کی بات کرنا، یعنی کسی کو انٹائرلی ایک ایسا اس کے طرف جو ہے وہ وار کرنا کہ جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہ کرو، جو کہ منافقین کرتے ہیں۔ اور منافقین بہت برا وار کرتے ہیں، سامنے سے آنے والا دشمن زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے بجائے کہ پیچھے سے آنے والا دشمن، کیونکہ سامنے سے جب کوئی آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے خار رکھتا ہے تو یہ مجھ پہ اٹیک کرے گا، اینڈ سم ہاؤ یو ٹیک دی پریکاشنری میئرز ایز ویل، بٹ کہ جیسے آپ ان سے ڈسٹینس رکھتے ہیں یا ایسے۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے جو ہے وہ درجے میں جو ہیں وہ جائیں گے، کیونکہ اسی لیے جائیں گے کیونکہ انتہائی گھٹیا جو ہیں وہ دشمن ہوتا ہے منافق، کیونکہ یہ بات اس لیے ہے کہ ادب کی زبان میں ہی جو ہے وہ ایک چیز کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ لفظ ان کی پرسنالٹی پہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ عموماً منافق جو ہے بس اس کو منافق کہہ کے جو ہے وہ بات ختم کر دیتے ہیں لوگ، لیکن منافق کے لیے شاید جتنا مرضی سخت دل کر لیا جائے وہ شاید اتنا بھی کم ہے، کیونکہ انتہائی جو لوگ ایسا انسان جو کہ کسی کی مجبوری سے، آزاری سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس کو دھوکہ دے جبکہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہو اس کے اس ٹائم پہ، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کو بالکل آپ کے پیک کے اوپر جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں اور آپ ایسے ہو جائیں کہ جیسے ابھی تو آپ کو بالکل ایک اچھے انسان کی ضرورت تھی، اور وہ حیرت انگیز طور پہ بڑی میٹھی زبان یوز کرتے ہیں منافق۔ یہ بات سب کو میرا خیال ہے پتہ ہی ہے کہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ میٹھی زبان ہے جو، اور وہ اتنا ہی بڑا منافق ہے۔
اب کچھ لوگ ظاہر ہے اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. عموماً کچھ لوگوں کا اخلاق بہت میٹھا ہوتا ہے تو لوگ ذرا ادھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ منافق کی زبان واقعی ہی میٹھی ہوتی ہے. اپنی زبان کے پیچھے ہر انسان چھپا ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن اس میں یہ بات پھر کیسے پتہ چلے کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ پھر بات آتی ہے، ثابت ہوتی ہے تجربے سے. کہ دیکھیں آپ کو اب جیسے عموماً بچے ہیں تو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ تھوڑا سا ایک فارورڈ ہی سمجھ لیں سورہ قصاص کا، یا اس کا ایک مین سائنوپسس سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہڈن ٹاپکس ہیں جس کی وجہ سے پھر سورہ قصاص کی جو مین چیز ہے وہ ہائی لائٹ کرنی ضروری ہے. کیونکہ اصل میں قصاص کا جو مطلب ہے دیٹ از کہ اب میرا خیال ہے عموماً لوگ قصاص کو یہ سمجھتے ہیں کہ قصاص کا مطلب ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بدلہ، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مطلب ایک آئی تھنک ایک کامن مین کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہوگی کہ شاید یہ سورت تب نازل ہوئی ہوگی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر قسم کی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات آئی ہوں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات اس طرح سے سچ ہے بھی کہ یہ چیز تب نازل ہوئی تھی جتنا ہسٹری اس کو ثابت کرتی ہے، اور اچھی بکس جو ہیں ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری کی، اس کو ثابت کرتی ہیں کہ واقعی یہ چیز یہ سورہ تب نازل ہوئی تھی. اور قصاص کا مطلب کافی حد تک بدلہ ہے بھی، اور یہ بدلہ ان مومنین کے لیے ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ جیسے کہ بس ہمارے اوپر بس کیا وار ہی وار ہوتے جانے ہیں، اور ہمارے اوپر کبھی کوئی چڑھائی کبھی کوئی چڑھائی. اور جیسے یہ جو سب ٹاپکس ہیں بتانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کی بساط سے زیادہ آزماتا نہیں ہے. اگر آپ کو لگے کبھی کہ آپ کی زندگی میں کہ آپ کے اوپر بڑھتا ہوا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یا جو بوجھ ہے وہ ایسا ہو گیا کہ ناقابل برداشت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو آپ کی حد سے زیادہ نہیں آزمائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، صرف کچھ ندامت کے آنسو جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں.